نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت موجود ہے۔ اپنے دین، اپنے مذہب سے محبت، بلکہ اس کے واسطے کچھ کر گزرنے کا، بلکہ اس پر مر مٹنے کا جذبہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس سب کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عمل میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اپنے دین سے تو ان کو اتنی محبت، دین کا تو ان کے اندر اتنا بڑا جذبہ، لیکن دین پر عمل کرنے میں بہت پیچھے، تو افسوس ہوتا ہے۔ بلکہ جب بات شروع ہوگی تو میں کہی دوں، ہو سکتا ہے بعضوں کو برا لگے، ہاں نہیں، میرے اپنے تجربے کی بات ہے۔ اگر کوئی بدعت ہمارے اندر جاری کی جاوے، لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں کہ دیر نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پھیل جاتی ہے۔ کوئی رسم شروع کرو تو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود پھیل جاتی ہے۔ اس پر ہم نے غور کیا، قریب جا کر دیکھا۔ جو لوگ مثال کے طور پر ہندو اپنے مذہب کو کچھ نہیں مانتے ہو، اور کسی بھی آپ اچھے آدمی سے بات کرو گے تو یوں کہیں گے بس جی ہمارا مذہب تو ایسا ہی ہے، اور واقعی ساری باتیں اوٹ پٹانگ ہیں۔ آپ اول سے لے کر آخر تک جب پڑھیں گے اس کو تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے کا آپ کو۔ اس کے باوجود وہ اپنی مذہبی رسموں کے، اپنی مذہبی تہواروں کے بڑے عادی، بڑے پکے عادی۔ بات کیا ہے؟ بات وہی کہ جو صحیح بات ہے، سچی بات جو ہے، وہ عام طور سے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، نفس کی چاہت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور جو رسمیں ہوتی ہیں اور جو بدعتیں ہوتی ہیں اور باطل مذہب میں، جھوٹے مذہبوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور سے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ پہلی امتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام تک کو قتل کیا لوگوں نے،
علماء کو تو قتل کرتے ہی تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک کو قتل کیا انہوں نے۔ کیوں قتل کیا؟ کہ وہ اللہ کی بات بتاتے تھے، سچی اور صحیح بات بتاتے تھے، اور وہ ان رسموں اور ان بدعتوں کے خلاف ہوتی تھی جو ان کے درمیان رائج ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ باتیں ان کو صحیح نہیں معلوم ہوتی تھی، مزاج کے خلاف معلوم ہوتی تھی، ان کو غلط کہتے تھے۔ مجھے وہ آیت شریف اب صحیح سے یاد نہیں آ رہی ہے، انہیں پہلے پارے میں ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اس واسطے قتل کیا کہ وہ ان کے مزاج کے خلاف ان کے مزاج کے خلاف احکام لے کر آئے۔ ہے یاد آئی کسی کے؟ ہاں چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے دوستو بات وہ ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہم اپنے دین کی عظمت، محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، حدیث پاک کی محبت، حدیث پاک کی عظمت ہمارے دل میں موجود ہے، اور اس کے باوجود عمل میں کوتاہی ہے۔ تو عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو میں نے اس میں غور کیا کہ عمل میں جو کوتاہی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ صحیح بات نہیں پہنچتی لوگوں تک، اور صحیح بات کب پہنچے؟ جبکہ ایک آدمی کا دامن پکڑ لے، سچے پکے صحیح مولوی کا، صحیح عالم کا ایک کا دامن پکڑ لے اور اس سے ساری بات پوچھ کے عمل کرے تو صحیح، ورنہ بات صحیح نہیں پہنچتی۔ خیر چلو یہ تو بات الگ ہو گئی۔ میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل میں کوتاہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں۔ ہمارے علم کی غلطی میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز کو پورا دین سمجھ لیا، حالانکہ نماز پورا دین نہیں ہے۔ نماز دین کی ایک اہم عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھنے لگے تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس پورا دین ہمارے اندر آ گیا، اب ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں بلکہ کسی عمل کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے دوستو جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، دین کی بات سنیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اور اس میں سے کتنے حصے پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کتنے حصے ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ دین کی ایک دو بات پر عمل کرنے سے نجات و مغفرت ہو جاوے گی، یا پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے نجات اور مغفرت کے واسطے، دین کی ایک دو بات پر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، آیات کے حوالے سے بتاتا، حدیثوں کے حوالے سے بتاتا، لیکن میں نے اس وقت کچھ اور بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ دوستو میں اپنی بات سے پہلے آپ کو ایک بات مثال دے کر بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہاں بیٹھ کر یہ مجھے پتہ نہیں کہ دہرادون ادھر ہے یا ادھر ہے، لیکن میں مثال کے طور پر ہی کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر دہرادون تو ادھر ہے اور دلی ادھر ہے۔ اب ایک شخص دہرادون جانا چاہتا ہے، اگر وہ اسی راستے پر چل دے تو اگر وہ پیدل بھی چلے، بلکہ یوں کہو 1 گھنٹے میں 1 قدم رکھے وہ، تو وہ دہرادون سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جانا تو چاہے دہرادون، لیکن دہرادون والے راستے پہ نہ چل کے دلی والے راستے پہ چل دے، ادھر چل دے، تو وہ جتنا دوڑے گا، جتنا بھاگے گا،
اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا۔ اسی طرح سمجھ لے میرے دوستو، علم دین کی کمی کی وجہ سے اگر ہم دین میں بہت محنت، بہت جد و جہد سے اب عبادت بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اگر صحیح نہیں کر رہے ہیں تو بجائے اللہ کا قرب حاصل ہونے کے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہونے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری حاصل ہو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر نہیں ہیں، ان کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یہ بات بالکل صاف اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس مثال سے تو بات خوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ آج اس کی 26 تاریخ ہے۔ ابھی 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد ایک دوسرا مہینہ شروع ہوگا جس کو کہتے ہیں محرم کا مہینہ۔ اس مہینے سے سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ دیکھو یہیں پر میں آپ کو بات بتا دوں جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا، آپ سمجھ جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے۔ جب نیا سال آتا ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اس کا شور شرابہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں خرافات ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، لڑکوں لڑکیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اب نیا سال شروع ہو رہا، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسلامی سال کب شروع ہو رہا اور کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے اور محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اسلامی تاریخ، قمری تاریخ جس کو کہتے ہیں، اسلامی تاریخ، چاند کی تاریخ، ان مہینوں کا اور ان تاریخوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس درجے کا ہے جس درجے کی نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے اور ان تاریخوں کا یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ لہذا اگر اس میں نہ ہو خانہ تو اس میں خانہ ضرور ہو جانا چاہیے، جس میں لکھا جاوے کہ چاند کی تاریخ آج یہ ہے، تاکہ نگاہ پڑتی رہے، لوگوں کو معلوم رہے۔ چلو خیر، بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ 2-4 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہمارے اندر بھی، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شیعوں کی بات تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، ہمارے اندر بھی بہت ساری رسمیں اور بہت ساری بدعتیں آ گئی ہیں، اور ہم ان کو کرتے رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کے سامنے بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ محض رسم ہے اور ایسا کرنا گناہ۔ مثال کے طور پر محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جی ہاں،
اور اس پر تقریر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس واسطے کہ اس سلسلے کی حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان زمانے جاہلیت کے جو اثرات تھے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ نہ سننے کی وجہ سے وہ ان کے اندر چلتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو رد کیا، ان کے اندر سے وہ باتیں نکالی، اور بعد میں جو نئے مسلمان ہوتے رہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان کے دلوں سے وہ بات نکالی۔ مثال کے طور پر محرم کے بعد ایک اگلا مہینہ آتا ہے جس کو صفر کا مہینہ کہتے ہیں، تو اس کو منحوس سمجھتے تھے لوگ، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میری شادی بھی، میرا نکاح بھی صفر کے مہینے میں ہوا اور میری رخصتی بھی صفر کے مہینے میں ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس مہینے میں نکاح کیوں کرتے، اور جس کو رخصتی کہتے ہیں وہ اس مہینے میں کیوں کرتے؟ تو بہرحال اس کی تردید کی ضرورت پڑی، اس غلطی کی اصلاح کی ضرورت پڑی، تو اس غلطی کی اصلاح کے واسطے ہی میں اب آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، بے ضرورت باتیں ہیں۔ میرے دوستو، جو عبادت ہم کرتے ہیں، مثلا ذکر کرتے ہیں، مثلا قرآن پاک پڑھتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے، اس قسم کی رسموں کی وجہ سے، اس قسم کی بدعتوں کی وجہ سے ان کا ثواب کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ بعض رسمیں تو ایسی ہیں اور بعض بدعتیں تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایمان ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کو سننے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے بس نماز پڑھ لو کافی ہے۔ میرے دوستو، جیسے میں نے بتایا سفر کے مہینے کے بارے میں، عرب کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اب قریب یہی بات ہمارے اندر بھی آ گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے جس کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ہمارے شہر و دیہاتوں میں یہاں آس پاس میں بھی موجود ہے، اور محرم میں اس کی ساری مسلمانی ان 10 دن کے اندر ہوتی ہے، بس پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور پھر اگلے مہینے کی 10 تاریخ یعنی جس کا کہتے ہیں 40واں چہلم، 40واں، بس وہاں تک ان کی ساری مسلمانی ہے۔ تو وہاں سے یہ بدعتیں اور یہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، تو ان میں سے جس میں ہم مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ بات سن کر ہم اس کو ہمیشہ کے واسطے چھوڑ دیں گے، اور اگر مبتلا نہیں ہے تو ہم بھی پھر بھی اس کو سنیں تاکہ آئندہ ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کسی کے کہنے سننے سے ہم اس بات کو صحیح نہ مان لیں، اور اس کو پھر اگر ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں تب بھی ہم اس کو سنیں، اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو بتلا دیں۔ دیکھو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ 3 فائدے ہیں علم کے، اور دوبارہ کہتا ہوں میرے دوست، میں کچھ رسموں کو بیان کر رہا ہوں، اگر ہم ان میں مبتلا ہوں تو ان کو چھوڑ دیں،
اور ہم ان میں مبتلا نہیں ہیں تو بھی ان کو سنیں اور ان کو یاد رکھیں، اس لیے سنیں اور اس لیے ان کو یاد رکھیں تاکہ کسی دوسرے کے کہنے سننے سے اور کسی دوسرے کو دیکھا دا کی ہم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جب ہم کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات رسم ہے، یہ بات اسلام کے خلاف ہے، تو ہم کسی کے کہنے سننے میں نہیں آئیں گے اور دیکھا دیکھی نہیں کریں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا، ہمیں کوئی دعوت دے یا کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو ہم اس کو سمجھا دیں گے، ہم اس کو بتلا دیں گے کہ دیکھو بھائی یہ اسلامی چیز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ تو یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، کوئی شوق کا مہینہ ہے نہیں ہے، بلکہ یہ احترام کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، بلکہ واجب الاحترام مہینہ ہے۔ میں اس کو بھی بیان نہیں کرتا، نہیں تو بات لمبی ہو جاوے گی۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں میں بس اسی پر رہوں گا۔ تو میرے دوستو، سوگ میں ایک یہ کام کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیجئے گا، محرم ہو، سفر ہو، ان 12 مہینوں میں سے کوئی سا مہینہ ہو، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں یہ کوئی پابندی ہو کہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نہ گھوڑے میں نحوست، نہ گھر میں نحوست، نہ کسی دن میں نحوست، نہ کسی وقت میں نحوست، کوئی بے برکت میں نہیں ہے یہ۔ لہذا شادی بیاہ اگر محرم میں ہو، کرنا ہو تو شادی بیاہ محرم میں کر لینا چاہیے۔ نہ بار کا دن، ہم بہت مرتبہ اب تو ایسا واسطہ نہیں پڑتا، جب مدرسے میں رہتے تھے تو بیاہ لکھواتے تھے لوگ، اجی فلاں تاریخ کا بیاہ لکھ دو، دیکھیو کون سا دن پڑ رہا، اب جی اس میں تو بار کا دن پڑ رہا، نہ جی اس میں نہ لکھیو، اجی اس میں تو منگل کا دن پڑ رہا، نہ جی اس میں نہ لکھیو۔ تو مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنی بڑی بیٹی کا جب نکاح کیا تو محرم کے مہینے میں ہی کیا تھا۔ اسی طرح میرے دوستو، محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہی محرم کا چاند نظر آئے گا تو اس میں کالے کپڑے پہننے شروع کر دیں گے اور اس میں ننگے سر رہنا شروع کر دیں گے، اور اس میں ننگے پاؤں رہنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب باتیں بدعت ہیں، سب باتیں غلط ہیں، یہ سوگ کا مہینہ نہیں۔ شیعوں میں تو یہ ہے ہی، ان کو دیکھا دیکھی ہمارے گھروں میں بھی آ جاوے گا۔ عورتیں، ہمارے سنی اور عورتیں بھی اس مہینے میں میک اپ نہیں کرتی، مہندی نہیں لگاتی، اچھے کپڑے نہیں پہنتی، کالے کپڑے پہننے لگتی، زیور نہیں پہنتی۔ حالانکہ جب ان کو یہ کہا جاوے کہ عدت میں سوگ کیا جاتا ہے تو عدت منانے سے، عدت پوری کرنے سے تو ان پر زور پڑتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں منع کرنے کے باوجود اور کسی کے ترغیب نہ دینے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے اس کام کو کرنے لگتی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اپنے گھروں میں بھی اگر اس میں کوئی مبتلا ہے تو ان کو بتا دیا جاوے کہ یہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اس میں کالے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں پرانے پھٹے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مہندی نہیں لگائی جاوے گی، ایسا نہیں ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہنے جاویں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں زیور نہیں پہنا جاوے گا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں تو ہو گئی محرم کے مہینے سے متعلق بات، اور یہ باتیں چونکہ بہت آسان سی ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد بھی رہے گی۔ ماتم کے معنی میں پھر بتاؤں گا آپ کو بات۔
اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ شیعوں کے اثر کی وجہ سے بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا، ان کے شہید ہونے کا، ان کی شہادت کا قصہ سنتے ہیں، اس کو شہادت نامہ کہتے ہیں، اس کو ذکر شہادت کہتے ہیں۔ جی یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن اپنی معلومات کے مطابق بتاتا ہوں، کثرت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کو سنتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ واقعہ جانیں، ہم بھی یہ واقعہ سنیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم آپ کو خود کہتے ہیں، بلکہ زور دے کر کہتے ہیں، ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سنو، جس کو سیرت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی بھی پڑھو، ان کے حالات زندگی بھی سنو۔ ہاں، مثال کے طور پر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ لکھی ہے، کم سے کم وہ پڑھے کہ ان کی زندگی کے واقعات سننے سے، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے، ان کی زندگی کے واقعات جاننے سے انہی جیسا جذبہ عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے منع نہیں کرتے، منع کس چیز سے کرتے ہیں؟ جب چیز وہ رسم میں داخل ہو جاوے اس سے منع کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں پڑھا جاوے، چلو خیر محرم کے مہینے میں بھی پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پڑھ لو اس کو بھی، لیکن اکثر و بیشتر کتابوں میں من گھڑت واقعات لکھے ہوئے تھے، اور ایسے من گھڑت واقعات لکھے ہوئے ہیں جن کو آدمی پڑھ کر روے، جن کو آدمی پڑھ کر سوگ میں، غم میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس طرح کے واقعات سننا، اس طرح کے واقعات پڑھنا یہ درست نہیں ہے اس مہینے میں۔ یہ مہینہ ہو یا اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور چہیتے نواسے ہیں، ہم اتنی ہی ان سے محبت رکھتے ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو من گھڑت قصے ہیں وہ ہرگز نہیں سننے چاہیے اور ہرگز نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیے، آگے چلنے میں تعزیہ بنایا جاتا ہے، اور تعزیہ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تعزیے کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے، وہ تقریباً سارا کا سارا مشرکانہ ہے، پوری طریقے سے وہ مشرکانہ ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر جو عمارت ہے، اسی کی شکل و صورت بناتے ہیں، اسی کی شکل و صورت بناتے ہیں، اس کو خوب سجاتے ہیں، خوب سجاتے ہیں، اور اس کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں، اتنا بابرکت سمجھتے ہیں کہ اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا طواف کرنا یہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس پر عرضیاں لٹکاتے ہیں، درخواست لٹکاتے ہیں، مرادیں پوری ہو جانا ہے۔ یہاں تو حضرت حسین بھی نہیں ہے، یہاں تو قبر بھی نہیں ہے، یہاں پھر یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس تعزیے پر
یہ درخواست لٹکانے سے، یہ عرضی لٹکانے سے، یا اس کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگ کر مرادیں مانگنے سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں گے، تو میرے دوستو یہ بھی شرک ہے۔ تاکہ میرا بچہ تمام الا بلا سے محفوظ رہے اور سارے سال اس سے محفوظ رہے، تو اس کے نیچے سے اس کو نکالتے ہیں۔ غرض اس کے سامنے مرادیں مانگنا، عرضیاں اس درخواستیں اس پر لٹکانا، منتیں ماننا، جی طواف کرنا، یہ سب چیزیں قریب قریب شرک کے ہیں، اور قریب قریب کا لفظ میں نے اس کو اس لیے بتا دیا کہ اس کو عملی شرک کہتے ہیں، عملی شرک۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ ان سب باتوں کو جانیے اور جان کر محفوظ رکھیے۔ اگر آپ اس میں مبتلا نہیں ہیں، اور امید یہ ہے کہ آپ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ ان کو سن لیجئے گا تاکہ آپ آئندہ بھی محفوظ رہیں، اپنی اولاد کو بھی ان سے محفوظ رکھیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی ان سے محفوظ رکھیں کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔ یہ چیز آگے، اب اس کے بعد آگے چلیے، اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ معاملات شیعہ لوگ کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، جو وہ کرتے ہیں وہ کریں، چونکہ وہ ہماری نہ ماننے والے ہیں اور نہ ہم منوا سکتے۔ ہم تو صرف اپنے والوں کو جو ہماری بات سننے کو تیار ہیں، ماننے کو تیار ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے محفوظ ہیں، ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے واسطے حلال نہیں ہے، کسی کے واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ اور ازواج مطہرات میں سے بھی بعض کے واقعات یاد ہیں، اور صحابیات میں سے واقعات یاد ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے انتقال پر، اپنے بھائی کے انتقال پر، اپنے کسی اور عزیز و قارب کے انتقال پر 3 دن کے بعد نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، جس کو کہتے ہیں میک اپ کرنا، یعنی اچھے میں رہنا۔ اور یہ کر کے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے آج نہانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے آج نئے کپڑے پہننے کا کوئی موقع نہیں تھا، مجھے آج زیور پہننے، زینت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن میں نے سب کچھ کر کے اس لیے دکھایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک سوگ کی اجازت دی ہے، تو میں 3 دن تک سوگ کیا ہے، اور 4تھے دن میں نے سوگ نہیں کیا۔ یہ تو میرے دوستو، اب ہر سال 1400 سال تقریباً ہو گئے اس کا سوگ کرنا، اس کا ماتم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اب اسی کے ساتھ ایک بات اور سنیے، جس کو ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، جس کو ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ کیا اہمیت ہے کہ جی وہ چھاتیاں، وہ کیا چپو سے ماتم کر رہے ہیں، اور جی وہ زنجیروں سے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ تو میرے دوستو، اس کو عربی میں نوحہ کہا جاتا ہے، چیخ چیخ کر رونا، بیان کر کر کے رونا، سینہ پیٹنا، چہرہ گال پیٹنا، پیشانی پیٹنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نوحہ کرے اور رونے میں گال پیٹے، سینہ پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان چیزوں کو مٹانے کا واسطہ آیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں وہ جاہلیت کی آوازیں ہیں، ایک گانے کی آواز جو موسیقی جس کو کہا جاتا ہے، موسیقی کی آواز، اور ایک نوحے کی آواز۔ بہرحال
ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف منع کیا۔ چلیے آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گھر کے اندر موت ہوتی ہے، پڑوس میں موت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں موت ہوتی ہے، اس دنیا میں جو آیا ہے جانے کے واسطے آیا ہے، تو اپنے گھروں میں بھی اس چیز سے منع کرو۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، اور وہ چیخ چیخ کر روتی ہیں، بیان کر کر کے روتی ہیں، تو اس کو نوحہ کہتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ اور وہ رو کر خاموش بھی ہو جاویں گی تو جس وقت جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں اس وقت وہ بڑی چیخ مار کر روتی ہیں، سب مل کر ایک آواز ہو کر چیخ مار کر روتی ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی آواز کہا۔ بہرحال یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماتم یہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور 1400 سال بعد تک اس کے جواز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نوحہ، اس کی تو کسی وقت بھی اجازت نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کی اجازت نہیں ہے نوحے کی۔ تو یہ سب چیزیں خلاف شرع ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات سنو، اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اس بات کو، لیکن اتنی بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس جلوس کو دیکھتے ہیں، جب وہ علم کا جلوس نکل رہا ہو اس کو دیکھنا، جب وہ تعزیہ کا جلوس نکل رہا ہو اس کو دیکھنا، جب وہ گلی کوچوں میں زنجیروں سے اور دوسری چیزوں سے ماتم کر رہے ہو اس کو دیکھنا، تو یہ بھی جائز ہی ناجائز ہی نہیں، یہ بھی بالکل حرام، یہ حرام۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم جیسی حرکت کرتا ہے، اس جیسا لباس پہنتا ہے، اس جیسی شکل و صورت بناتا ہے، اس جیسے کام کرتا ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کی جماعت کو بڑھاوے، کسی کی رسموں اور بدعتوں کی رونق کو بڑھاوے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ انہی میں سے۔ لہذا اگر اس جلوس میں ہم میں سے کوئی شریک ہوتا ہے، ہماری اولاد میں سے کوئی شریک ہوتا ہے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی شریک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان رسموں کو مٹانے کے بجائے، ان بدعتوں کو مٹانے کے بجائے ان کی رونق بڑھا کر ان کو اور بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، خاص طور سے بات میں نے اس مہینے کے شروع میں اس لیے کہی ہے تاکہ ہم خود بھی شریک نہ ہوں اور اپنی اولاد کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں کہ ایسے موقعوں پر ہرگز وہاں نہ جائیں، وہاں ہرگز کھڑے نہ۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ نوحہ یہ حرام ہے، ماتم اتنے دنوں کے بعد یہ جائز نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نافرمانی کا وقت ہے، اور نافرمانی کی جگہ میں وہاں پہنچنا اور اس کو مزے لے کر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی خود اس کو کر رہا۔ بہرحال اب بات یہ ہوئی کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز میں ہمیں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمیں خود بھی معلوم رہے، اپنی اولاد کو بھی ہم یہ بات بتائیں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی ہم یہ بات بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ بات بتائیں، اور ہرگز ہم شرکت نہ کریں۔ اگر اس علاقے سے، اس جگہ سے گزرنا پڑے اس دن کسی ضرورت کے واسطے، تو جب اپنے گردن نیچی کر کے، نگاہ نیچی کر کے وہاں سے جلدی سے چلے آؤ، وہاں پر کھڑے ہو کر ان کی رونق نہ بڑھاؤ، ان کی تعداد نہ بڑھاؤ۔ یہ بات ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر قریب سب باتیں آ گئی، اور اگر کوئی بات رہ بھی گئی ہوگی اور آپ کے سامنے آئے گی تو اس کا حکم آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔
کہ جب ان چیزوں میں سے کوئی شریعت میں ہے ہی نہیں، شریعت میں ان چیزوں کو کوئی اصل ہے ہی نہیں، تو سب غلط ہے۔ بس محرم میں ایک بات ثابت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات ثابت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا، جس کو کہتے ہیں عاشورہ، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، روزہ رکھے 10ویں تاریخ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ، کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا نفل ہونا باقی رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور یہ اعلان بھی فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، لہذا اس کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لیا جائے، یا 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھے، یا 10 محرم کا اور 11 محرم کا روزہ رکھے۔ اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا ثواب باقی ہے۔ ایک سال ایک دن کے روزے رکھنے سے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھو یہ بات تو اس میں پکی ہے، یہ بات تو اس میں مشہور ہے، بس ہم اتنا ہی کریں۔ ہاں اتنی بات اور ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ محرم کے معنی قابل احترام مہینے کے ہیں، اور یہ مہینہ قابل احترام مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان کے احترام میں ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے محرم کے احترام میں بھی گناہ چھوڑ دیں، وہ اچھی بات ہے۔ اور جس طرح رمضان شریف میں ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو اسی طرح محرم کے مہینے میں زیادہ عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اس میں بات ثابت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ایک بات اور بھی ہے، لیکن وہ کوئی پکی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر اور جن لوگوں کو وہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے ملازموں کو، نوکروں کو، جن کا، تو ان پر وسعت کریں، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے تو اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال وسعت کرتے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں بزرگوں اور دوستوں، اور اپنی بات کا سارا حاصل اور خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، اور اس کو میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر آدمی صحیح راستے پر ہے اور وہ تھوڑا عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، اس کا جو فائدہ ہے دنیا میں وہ بھی اس کو ملے گا، اس کا جو نفع ہے آخرت میں، جو ثواب ہے آخرت میں، وہ بھی ملے گا۔ اگر وہ غلط راستے پر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رسم، جس کو ہم کہتے ہیں بدعت، یہ اس سے آگے بڑھ کر خدا نخواستہ کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا کرنے سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہی ملے گا۔ ایسا کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ ناراض ہی ہوگا۔ ایسا کرنے سے اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ دوری ہی اس کو حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ اصول یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو محرم کے متعلق کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کے باتیں کرنا بھی معلوم ہوں گی، تو آج معلوم ہو گئی، اور اب آپ کے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہم ان سب باتوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے۔ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس میں آپ کو جو خوشی کا کام کرنا ہے کیجئے، اس سے بالکل مت رکیے۔ آپ کو شادی کرنی ہے شادی کریے، مکان کا افتتاح، مکان میں، نئے مکان میں جا کر آپ کو رہنا ہے رہیے،
غرض کوئی بھی کام، کوئی دعوت کرنی ہے آپ کو کیجئے، عقیقہ کرنا ہے کیجئے، کوئی بھی خوشی کا کام آپ کو کرنا ہے تو کیجئے۔ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، شوق کا مہینہ نہیں ہے، بے برکت مہینہ نہیں ہے، بلکہ برکت والا مہینہ۔ اور اسی طریقے سے شوق اس میں ہرگز نہیں۔ اپنے گھروں میں بتلا دیں کہ مہندی بھی لگاویں، پان کھانے والی پان بھی کھاویں، اور زینت کرنے والی زینت بھی کریں، تو اس میں کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے۔ کالے کپڑے نہ پہنے جائیں، نہ نوجوان بچے پہنیں اور نہ عورتیں پہنیں۔ ہمارے نوجوان بچے سر نہ منڈوائیں، ننگے پیر نہ پھریں، یہ سب باتیں شوق میں آتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ جو بھی کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے وہ جلوس ہو تعزیے کا، چاہے وہ جلوس ہو علم کا، چاہے وہ جلوس ہو ماتم کا، تو اس میں ہرگز شریک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ بات تو بہت دور کی ہے کہ تعزیے کے پاس جاویں، وہاں جھک کر سلام کریں، اس پر عرضی لٹکاویں، اس سے مرادیں مانیں، تو یہ باتیں انشاءاللہ ہرگز آپ نہیں کریں گے، خود بھی نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے، ان کو بھی بتاویں گے، سمجھاویں گے، اور یہ معلومات آپ کو ہو گئی۔ اگر آپ پہلے سے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں تو بھی آپ کو ایک علم حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا چاندی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں پر پکا سچا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فرم بردار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ جیسی بھی تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اس کو قبول فرما،
اپنی عبادتوں کو ہمارے واسطے آسان فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کریم لوگ تھوڑی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل کا ثواب مرحمت فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں، بڑھاپے میں، کمزوری میں، اے اللہ جب ہم اپنا کام خود نہ کر سکیں، اے اللہ جب ہمیں پیسے کی زیادہ ضرورت پیش آئے، اس وقت بھی ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون، سکینہ نازل فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد پیدا فرما، اور ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ عزت کی، راحت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اعزاء و اقرباء کی، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی، موجودہ نسل کی بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے، بری عادتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو دین کا حامی بنا، دین کا داعی بنا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی، اے ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اب اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔